نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقار اہل و ذوق محبت و عشق اور اس رجب المرجب کے خوبصورت جمعۃ المبارک کی سال بابرکات میں آنے والے لاہور کے دور نزدیک سے تشریف لانے والے آپ تمام احباب گرامی قدر، آج کا موضوع اس سفر عشق کی داستان کی کیفیت کو پانا ہے جس میں محب خود خدا ہے، محبوب محمد مصطفیٰ ہے. اس نے بتایا کہ میں تو عظیم ہوں ہی اور بلندیوں والا ہوں، اس لیے بلندیوں والا جس سے پیار کرتا ہے اسے بھی بلندی عطا فرماتا ہے اور ان بلندیوں پر بلا کر اپنی ملاقات کا شرف بخشتا ہے. اور یہ سفر عشق ہے، یہ سفر محبت ہے، جہاں ایک محب کی محبوب سے ملاقات ہے، وہاں ایک رسول کا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کا کیس بھی لڑنا ہے. جہاں ایک حبیب کی اپنے محب سے ملاقات کا سفر ہے، وہاں رب باری تعالیٰ کے کرم و نوازشات کی انتہاؤں کی بھی ایک عجیب منزلیں طے کرتے ہوئے آقا نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو خود سیر کروائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس مسجد بیت المقدس و اقصی میں اس نے برکتیں رحمتیں رکھی ہیں تاکہ وہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا سکے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب ان آیات مقدسہ میں رب نے اپنے
سفر معراج کی روایت کو محبوب مصطفیٰ پر نہیں رکھا کہ وہ بیان فرمائے. سفر نامہ معراج تالیف تصنیف مصطفیٰ نہیں ہے. سفر نامہ معراج مخلوق نے نہیں لکھا. سفر نامہ معراج ہوتا یہی ہے، جو سفر کرتا ہے وہ سفر نامہ لکھتا ہے. مگر یہ عجیب سفر نامہ ہے جس کا سفر نامہ خود رب العالمین نے لکھا. اور ابتدا فرمائی تو فرمایا سبحان، پاک ہے وہ، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے منزہ، ہر عیب سے مصفہ، ہر عیب سے مجلہ. وہ اتنا اعلیٰ و برتر ہے کہ کوئی اس کی طرف کوئی عیب منسوب بھی کرنا چاہے تو اللہ الصمد، اللہ اس سے بے نیاز ہے. وہ اتنا پاک ہے کہ اس کی پاکیزگی کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو مالک تو ازل سے پاک ہے، جب سے ہے تب سے سبحان ہے. مگر جب سفر معراج کروایا تو نے اپنی اس سفر معراج کو بیان کرنے کے لیے ہی لفظ سبحان استعمال کیوں فرمایا؟ تو کسی اور مقام پر بھی لفظ سبحان استعمال کر سکتا تھا. مالک بتا تو صحیح، عطا تو کر، اس میں کیا راز محبت ہے، کیا راز عشق ہے، کیا مقام ہے کہ تو نے اس معراج نبی کے موقع پر تصدیق کے لیے سبحان سے آغاز فرمایا ہے. اگر تو سیدھا کہہ دیتا اللہ الذی اسرا، اللہ ہے جس نے سیر کروائی. اگر تو کہہ دیتا قدوس، کہ وہ قدوس ہے جس نے سیر کروائی. مگر سبحان، اور سبحان میں بھی فعلان مبالغہ کا معنی کہ جس جیسا پاک کوئی نہیں. کہا ہاں میں ازل سے جب کچھ بھی نہیں تھا مگر میں تب بھی تھا اور تب بھی ہوں، اور اب جب کچھ نہ رہے گا تب تک رہوں گا. مگر میں نے اپنے ہونے کے لیے سبحان کا یہ معنی جو رکھا کہ میں رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں. مگر سبحان خاص طور پر اس مقام پر کیوں استعمال فرمایا؟ فرمایا میں چاہتا یہ تھا میرے سبحان ہونے کی معرفت معراج مصطفیٰ پر اس کا ظہور ختم ہو، تاکہ آنے والی انسانیت سمجھتی جائے کہ جس خدا نے مصطفیٰ کو چند لمحوں میں اپنی قربت میں بلایا ہے وہ رب کتنی طاقتوں والا ہے، اور مصطفیٰ جو آنے والے ہیں وہ کس شان کا حامل ہے. اور رات کے اس عرصے میں رب نے مختصر عرصے میں معراج کروا کر بتایا ہے کہ لوگوں مصطفیٰ کریم کو سب کچھ اس نے کروایا ہے جس سے بڑا پاک کوئی نہیں اور جس سے بڑا طاقتوں والا کوئی نہیں. دوسرا نقطہ کہ رب کے سبحان ہونے کا ظہور عتم رب نے تب کیا جب مصطفیٰ کو معراج کروایا. اب اس نقطے کو میں سائنس پر لے کے جاتا ہوں، ذرا توجہ رکھنی ہے. سائنٹیفکلی رب باری تعالیٰ نے ہر دور میں جو نبی بھیجے ان کو معجزات عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں پر طوفان آنا ہے اور یہ ساری بستی تہس نہس ہو جائے گی. رب نے وہ جو کشتی بنوائی جس میں ہر جوڑا آیا، اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند کا ہر جوڑا تھا، کشتی بنوائی. تو وہ جو کشتی کا معجزہ تھا کہ وہ بچ گئے، بوسیلہ مصطفیٰ ہی ہوا مگر بچ گئے. وہ جو معجزہ ہوا وہ معجزہ بھی بتانا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے نبیوں میں تسلسل معجزہ دے رہا ہوں. بیٹے کو کہا بیٹا آ جاؤ، کہا نہیں بجن میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. کہا بیٹا جب اس کا سیلاب اور اس کا عذاب آئے گا بچ نہیں سکو گے. ڈوبنے لگا. رب سے کہا مالک میرا تھا. کہا نو تیرا ہوتا تو تجھے چھوڑتا، تیرا وہی ہے جو تیرے ساتھ ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں. اس ایک نقطہ میں ویسے ہی دے رہا ہوں جملہ معترضہ کا
شفاعت اور نسبت تب فائدہ دیتی ہے جب ایمان ہو، اگر ایمان نہ ہو تو پھر نسبت فائدہ نہیں دیتی۔ اب آگے آئیں، آگے ٹیکنالوجی، حکیم، اطباء آتے رہے، جادوگروں کا زمانہ آتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دور میں سزا یہ تھی کہ جسے جادوگر ثابت ہو جاتا، ظلم کرنے والا، تو آگ میں پھینک دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گل و گلزار کا معجزہ عطا فرمایا، آگ کو مصطفیٰ کے لیے، آقا علیہ السلام کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ آگے آئیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فراعین آئے، وہ لوگ بھی جادو کو عروج بخشتے تھے، سامری اور یہ سارے اس میں شامل ہوئے، جادو عروج پر تھا۔ اب رب باری تعالیٰ نے وہ معجزہ موسیٰ کو عطا فرمایا جو اس دور میں سب سے کامل تھا، اور یاد رکھیں معجزہ اسے کہتے ہیں جس پر حواس ہو وہ اصل، مگر حواس اس کا ادراک نہ کر سکے، جو ما فوق الفطرت بھی ہو، خرق کی عادت بھی ہو، رب کی قدرت کاملہ سے ہٹ کر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو معجزہ ان سے نکلا ہے جہاں پر عقلیں عاجز آ جائیں، جہاں پر عقلیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ بس ایک سادی بات لیں، آگے آئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے، اور کھڑے ہو کر فرعون نے کہا بتاؤ اپنی نبوت کی دلیل لاؤ۔ آپ نے اپنا دست اقدس اپنی بغل میں ڈالا اور نکالا تو سورج سے زائد اس سے بھی تیز روشنی میں چمکنے لگ پڑا، یہ بیضا بن گیا۔ آقا علیہ السلام کے کرم و رحمت کی یہ خیر میں بتانا چاہتا ہوں کہ معجزہ مصطفیٰ کو کیا اہمیت حاصل۔ اس نے جادوگروں کو بلا لیا، جادوگروں نے جادو کیے۔ جادو اصل میں ساری حالت پر ہوتا ہے، وہ مستقل اور دائم نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہوئی جھوٹ، تو جھوٹ چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ قائم نہیں رہتا، یہ اصول ہے۔ سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور حق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ ان جادوگروں سے کہا پہلے تم کچھ کرو گے تو میں کروں، انہوں نے کہا پہلے ہم کر لیتے ہیں۔ کہا اچھا، لوگوں پر جادو یہ کیا کہ ان کے سامنے رسیاں ڈالی مگر لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگ پڑے۔ حضرت موسیٰ کو رب نے کہا موسیٰ گھبراتا کیوں، اپنا عصا پھینک۔ عصا پھینکا، وہ سارے چھوٹے چھوٹے جتنے وہ جو سانپ تھے ان کو اژدہا بن کر کھا گیا۔ وہ سمجھ گئے، جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ اعجاز نبوت ہے، یہ کمال عطا رب ہے۔ اس لیے ان سب نے کہا موسیٰ ہم آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے رب پر۔ انہیں پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، ایمان لائے۔ اب فرعون نے کہا کیا تم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے؟ اس کا ایک اور نقطہ بھی دے دیتا ہوں، رب نے بھی چاہا کہ جس نبی کو جہاں بھیجا تو اپنی نسبت اس کے ساتھ رکھی اور کہا موسیٰ کا رب آئے، رب تو وہ ہے، وہاں پہچان و نسبت رکھی نبوت کے ساتھ کہ موسیٰ کا رب۔ ان کو بھی پتا تھا کہ رب تو بہت سارے ہم بناتے پھرتے ہیں، مگر میں اس رب کو مان رہا ہوں جو موسیٰ کا ہے۔ ان کا عقیدہ ایمان دیکھیں۔ فرعون نے ان کو ظلم کرنا چاہا، تشدد کرنا چاہا، جو کرنا چاہا، انہوں نے کہا جو کر لو، ہمیں سمجھ لگ گئی حق یہی ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر رہی تھی، طب کا زمانہ آ گیا، جالینوس، افلاطون، سقراط اور ایسے لوگوں کا زمانہ آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب طب کے اندر ٹیکنالوجی اور ترقی ہو رہی ہے، میڈیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے، انسانی کھوپڑی کو کھولا جا رہا ہے، انسانی جسم کے مختلف اعضاء پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تبھی رب نے وہ معجزہ موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا کہ برس زدہ کوڑی، اس کو بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، برس زدہ ہے، مگر رب باری تعالیٰ نے کرم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہاتھ لگا دے اس کا برس ٹھیک ہو جائے۔ مادر ذات نبینا
احسن الخالقین نے چاہا کہ وہ مادرزاد نبینا پیدا ہو، مگر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں آنکھیں واپس آ جائیں۔ مردہ مر گیا تو رب باری تعالیٰ کا محبوب عیسیٰ دعا کرے تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے، جو کھا کر آئے وہ بتا دیں، جو چھپا کر آئے وہ بتا دیں، اور تخلیق رب باری تعالیٰ کا یہ فیض عطا ہو، مٹی سے مورت بنائے، پھونک مارے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جائے۔ اب آقا علیہ السلام کا دور آنا تھا، تاجدار کائنات کی بات تھی، حضور کی بات تھی، رب کو علم تھا زمانہ ترقی کرے گا، زمانہ ہواؤں میں اڑے گا، لوگ ہواؤں میں اڑیں گے، لوگ وقت اور اسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس، تیہ زمانی اور مکانی، ٹائم وقت بچانے کے لیے سفر کریں گے، گاڑیاں ہوں گی، ریل ہوگی، پھر حتیٰ کہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے جہاز ہوں گے۔ رب کو علم تھا، رب نے پھر اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ معجزہ جو صرف دنیا ایک گلوبلائزیشن کی طرف آ جائے گی، ایک گلوبل ویلیج، ایک گاؤں کی شکل اختیار کر جائے گی، دنیا کے کسی گوشے میں کوئی واقعہ ہو، چند لمحوں کے اندر وہ پوری دنیا کے منظر عام پر آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ آئے گا۔ رب نے کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم صرف گلوبلائزیشن میں گم ہوگے، اپنے آپ کی مخلوق کے ساتھ گم ہوگے۔ مصطفیٰ کو وہ معجزہ معراج دے رہا ہوں جس میں وقت کی تنابیں کھنچ جائیں گی، جس میں وقت بھی رک جائے گا، مصطفیٰ وقت سے بھی آگے نکل جائے گا، وقت مصطفیٰ کے تابع ہو جائے گا اور ساری کائنات تھم جائے گی۔ بس کیوں تھم جائے گی اس کی بھی توجیہ پیش کرتا ہوں۔ تھم جائے گی کیونکہ جان کائنات تو مصطفیٰ ہے نا، جب جان ہی میرے پاس آ گئی تو نظام کائنات کہاں سے چلے، کہاں سے چلے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو رب نے یونیورسلائزیشن کی وہ ریئلٹی تھیوری عطا فرمائی کہ تم گرد سفر میں گم رہنا، مگر ہر سفر پر تمہیں پتہ لگے گا یہاں سے پہلے کوئی سیاح لامکان گزرا ہے۔ یہ سیاح لامکان کا سفر تھا۔ یہ سائنس ٹیکنالوجی ابھی بھی ڈیولپمنٹ میں رہے گی، حالانکہ سپر سونک طیارے تیار ہو گئے، آواز سے تیز رفتار طیارے تیار ہو گئے، مگر کہا وہ بھی رفتار کچھ نہیں جو رفتار براق کی تھی، اور پھر چھوڑو جو رفتار مصطفیٰ کی۔ براق بھی محتاج تھا نا، مصطفیٰ اس کے بھی محتاج نہیں، وہ تو سفر دینا تھا، بتانا تھا، اور بتایا کہ تم بھی سواریوں میں سفر کرو گے۔ مصطفیٰ کو بھی کروائی ہے، نہ سواری ایسی نہ سوار ایسا، اور سواری ہونے میں کمال تھا اور سوار تو ہے ہی کمال تھا۔ اوپن ہارٹ سرجری کا دور آئے گا، لوگوں کے دل کھلا کریں گے۔ مصطفیٰ کی بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، معراج کی شب ہوئی، شق صدر ہوا، اور شق صدر میں دل اگر رگیں کٹ جائیں تو دل قائم رہتا ہے، جان قائم رہتی ہے؟ سائنس کہتی قائم نہیں رہتی۔ آقا کا جب شق صدر ہوا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، بتایا تم جیسے ہیں مگر تم اس جیسے نہیں ہو۔ ایک نقطہ۔ دوسری بات کہ اور آقا کا دل اقدس باہر پڑا ہے، زمزم سے دھویا جا رہا ہے، انوار و تجلیات سے بھرا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ رب کہہ رہا ہے جیسے کسی کی تیاری نہیں ہوتی تو مصطفیٰ کی تیاری ہے نا۔ دوسرا، دل باہر پڑا اور جان قائم ہے، اس کا مطلب اگر دل باہر بھی ہو تو حضور زندہ ہے، تو اگر دل باہر پڑا ہو تو حضور زندہ ہے، تو آج بھی مصطفیٰ زندہ ہے، اگر سمجھ جا بس۔
کیا جانے کو؟ یہ ان پہ پردے کھلتے ہیں جو عشق والوں کی گلی سے گزرتے ہیں، جو محبوب کی کجی نہیں نکالتے، ہر انگ میں محبوب کے عروج کو دیکھتے ہیں، جو اصل میں رب باری تعالیٰ کا مقصد ہے۔ اگلی بات، حضور کے لیے سونے کا تھال لایا گیا۔ سونا وہ دھات ہے جو ختم نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی، زمین کے زیر زمین بھی رہے، دھات ہی ایسی۔ حضور کے لیے بھی کامل ترین چیز لایا جس میں کمی نہ رہے، وہ سونے کی۔ اب میں نے ایک نقطہ بیان فرمایا آپ کو، وہ آقا علیہ السلام کے معراج کس نسبت سے، اب اس سبحان اور پھر جو کہا میں نے سیر کروائی، اور نقطہ دے دیتا ہوں، میں نے سیر کروائی۔ آپ سب کہیں گے جبرائیل امی کا ذکر تو ہم نے سنا ہے، قرآن میں رب نے یہ کہا ہی نہیں، قرآن میں رب نے کہا ہی نہیں کہ جبریل نے سیر کروائی۔ رب تو کہتے ہیں اسرا، میں نے یہ سیر کروائی۔ اس کا کیا معنی ہے جو ہمیں سمجھ لگی اپنے شیخ کے صدقے؟ وہ یہی ہے، رب کہہ رہا ہے لوگوں کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کے ساتھ میں خود تھا۔ ابھی سمجھ نہیں لگی، ابھی یہ بات ہیوی لگ رہی ہے، ابھی قابل ہضم ہو جاتی ہے، ڈائجسٹ ہو جائے گی۔ بھئی کیسے؟ پہلی بات، رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارے کی شارک سے قریب ہے، تو ہماری شارک کے قریب ہو جائے تو ٹھیک، تو مصطفیٰ کے قریب نہیں ہے۔ ایک نقطہ۔ دوسری بات، حضور سے بڑا کوئی احمد ہے؟ میں جب بتانے کی ضرورت نہیں احمد کون اور محمد کون، الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کو اتنا اللہ نے کرم دیا، محمد جس کی تعریف وہ کرے، اور احمد جو رب کی سب سے اعلیٰ تعریف کرے۔ ساتھی بات، اب سفر معراج شکر کا ایک سفر ہے، اب حضور سے بڑا کوئی بندہ ہے ہو سکتا نہیں، تو حضور نے کتنا کو رب کی تقدیس تحمید بیان کی ہوگی، ہو گیا۔ اب حدیث پہ لاتا ہوں، حدیث آپ نے سنی ہے مگر ذرا کنیکشن جڑ جائے گا، سمجھ لگ جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، انا معه اذا ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہائے ہائے، جب میں یاد کرتا ہوں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آگے چلیں، فرمایا اکیلے یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے یاد کرتا ہوں، وہ مجمع میں یاد کرتا ہے میں بھی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگلا تو کمال ہو گیا، اب کئی کہتے ہیں قریب کیسے ہوا رب کو، میرے قریب ہو جائے تو جائز، تو مصطفیٰ کے آئیں، میں اس پر بھی دلیل دینے لگا ہوں۔ کتنا قریب ہوا؟ رب باری تعالیٰ نے فرمایا تقربت الیہ باعا تقرب الیہ ذراعا، اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک بازو بڑھتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بازو بڑھتا ہے، رب کہتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، میں اس کی طرف 2 بازو بڑھتا ہوں۔ ہمارے ایک بلشت بڑھے تو وہ بازو بڑھ کے آئے، رب، اب یہاں پر رحمت کا ذکر نہیں ہے، رب کی ذات کا ذکر ہے، تو رب کا سب سے بڑا ذاکر کون ہے اور رب کی طرف سب سے قریب جانے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کون ہے؟ تو اس حدیث کی شرح کر رہا ہوں کہ وہاں جہاں پر عام کی بات ہے تو پہلا کوئی ہے جو بلشت بڑھا تو رب ایک بازو بڑھا، ارے پھر رب وہ بندہ ایک بازو بڑھا، رب 2 بازو بڑھا، پھر وہ مقام آیا وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، بندہ چل کر آیا، رب دوڑ کر جاتا، ورنہ ان آیتوں کا کیا کریں گے؟ اس کا اول مصداق کوئی تو ہوگا، ہائے ہائے، جس سے یہ خیر بٹنی ہے، اس اول مصداق کے اصل میرے مصطفیٰ ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ ان سے بڑا احمد کوئی نہیں، ان سے بڑا ذاکر کوئی نہیں، ان سے بڑا عبد کوئی نہیں، ان سے بڑا ساجد کوئی نہیں، ان سے بڑا تسبیح کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا تحمید کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر تعلیم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو پھر کہاں رہ گئی وہ باتیں کہ جبریل کو دیکھا تھا یا خواب تھا؟ ارے رب تو کہتا ہے خواب میں نہیں، بندے تم میری طرف ایک بلشت آئے تو میں ایک بازو آتا ہوں،
تو ایک بازو آئے میں دو بازو آتا ہوں. اب خواب کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو عام بندے کے اتنا قریب آئے تو جسے بنائے ہی قرب کے لیے کیا ہو، کیا بنایا ہو، کیا مقام دیا ہوگا. بس اتنی بات سمجھتا ہوں. آگے کیا ہے، ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ میرے بھی شاہ صاحب بول اٹھے، کوئی مثل نہیں ڈھولن نہیں. چپ کر میرے لیے اتنا جہاں نہیں ہوں بولن. بس کچھ چیزیں پھر بولنے والی نہیں ہوتی، دیکھنے والی ہوتی. بس اس سے اندازہ لگائیں کیا قربتیں دیں. اب میں سائنس کی طرف آ جاتا ہوں. سیر کروائی اب دی اپنے بندے کو. اب اپنے میں بھی بڑا کچھ ہے. میں پہلے سائنس والا نقطہ بیان کر دوں تاکہ ہمارے ینگسٹرز اور آنے والے بھی سمجھ سکیں. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، آلبرٹ آئنسٹائن. 1905 میں اس نے ایک نظریہ اضافت مخصوصہ، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نظریہ اضافت پیش کیا تھا. اس تھیوری میں اس نے وقت اور فاصلوں کا تعین کرتے ہوئے بات پیش کی تھی کہ ٹائم اینڈ سپیس، وقت اور فاصلے کیسے سمٹ سکتے ہیں. آئنسٹائن کہتا ہے کہ مادہ، توانائی، کشش، گریوٹی، زمان، ٹائم، سپیس، مکان میں خاص ربط اور ایک خاص نسبت پائی جاتی ہے. اور ریلیٹیوٹی کو ثابت کرتے وہ کہتا ہے کہ انتہائی تیز رفتار متحرک جسم، اس کی لمبائی اس حرکت کی سمت میں کم ہو جاتی ہے اگر وہ روشنی کا 90%. اب میری بات ذرا توجہ سے، اب ذرا نا سمجھنا تھوڑا سا بڑی توجہ سے، دھیان سے. سپر سونک طیارہ یوز کرتے جیسے پاکستان کا JF-17 تھنڈر اس وقت مشہور ہوا. ایسی مشہوریاں انشاءاللہ ضرب حیدری کے صدقے ہوتی رہیں گی. عرض کر رہا ہوں وہ مشہور ہوا تو اسے سپر سونک طیارہ کہتے ہیں. آواز سے تیز رفتار. آواز سے بھی اگر کوئی تیز رفتار چیز ہے وہ روشنی ہے. روشنی، لائٹ، روشنی اس سے بھی تیز رفتاری سے چلتی. اب میں اس میں نہیں جا رہا کتنے ہزار نوری سال، بس سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور مثال کے طور پر اگر کوئی راکٹ 1,67,000 میل فی سیکنڈ، 1,67,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، پر آر نہیں، پر منٹ بھی نہیں، پر سیکنڈ، یعنی روشنی کی رفتار کا 90% حاصل کرے اور خلا میں 10 سال تک سفر کرے. کتنے سال تک؟ 10 سال تک سفر کرے تو خلا میں موجود دونوں جڑواں بائیوں، ایک بائی اس کا زمین پر ہو ہم عمر، اور ایک بائی اس کا اسی خلا نورد بن جائے، اسٹرونومسٹ بن جائے. تو جب وہ واپس آئے گا تو جو خلا میں گیا شخص ہوگا وہ 5 سال چھوٹا نظر آئے گا، اور جو زمین پر ہوگا وہ 10 سال بڑا نظر آئے گا. 5 سال کا فرق پڑ جائے گا. اب وہ اس کی بات کرتا ہے بیولوجی کی رخ سے کہ وجہ یہ ہے، اول تو یہ رفتار حاصل کرنا ممکن ہی نہیں. اگر وہ اس رفتار کو پا بھی لے تو دل کی دھڑکن، دوران خون، نظام ڈائجسٹنگ سسٹم، تنفس، بریتھنگ سسٹم، سانس لینے کا عمل خود بخود سست پڑ جائے گا، جس کی صورت میں اس کی عمر کم ہی رہے گی. اور آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق روشنی کی رفتار کا 90% حاصل کرنے سے جہاں اس کے جسم کی نشو و نما کی رفتار آدھی رہ جائے گی، وہیں پر وقت کی رفتار بھی آدھی رہ جائے گی. یعنی وقت بھی اتنا تھمتا ہوا محسوس ہوگا، اور مادی جسم اس سے بھی زیادہ رفتار حاصل کر لے تو اس پر گزرنے والی وقت کی رفتار کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ
وہ سفر جسم تو کر رہا ہوگا مگر رفتار وقت رک جائے گی، وقت کی رفتار رک جائے گی۔ بس یہی بتانا چاہتا تھا، رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہی ایسا کہ 200 کلومیٹر سے اوپر چلے جائیں آکسیجن بند ہو جائے گی۔ سائنس کہتی ہے اس کے لیے اسے سوٹ کی، پریشر سوٹ کی ضرورت ہے، اسے مختلف قسم کے آکسیجن کی ضرورت ہے، سلنڈر کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کریم وہ رات پر سوار ہو کر گئے بھی اور آئے بھی، نہ جسم کو کچھ ہوا نہ روح کو کچھ ہوا، نہ آکسیجن کی ضرورت پڑی نہ خوراک کی ضرورت پڑی، نہ مصطفیٰ کے جسم میں کمی آئی نہ پیشی آئی۔ کیوں؟ رب نے بنایا ہی جانے کائنات تھا اور مصطفیٰ کے لیے وقت کو روک دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، سٹاپ واچ لگا دی، سٹاپ واچ، جو جہاں تھا وہیں پوز ہو گیا، رک گیا، کہا جو جہاں تھا وہاں تھا، مصطفیٰ آئے تو جہاں سے سلسلہ روکا تھا چل پڑا۔ اس لیے کنڈی پل رہی تھی، پانی بھی گرم تھا اور بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا۔ یہ وجہ ہے حضور السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام ہے۔ میں نے کہا آپ کو سائنس کی روح سے بھی بتائیں، آئنسٹائن 1905 میں بتا رہا ہے، مصطفیٰ 1400 سال پہلے بتا کے اور کر گئے۔ یہ مقام۔ آخری نقطہ رب نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ لیلن کی سمجھ لگ گئی؟ بھئی واقعات تو آپ سنتے رہتے اور وہ بھی سنا دیتا ہوں، لیکن آج کا ذرا بنیاد رکھ رہے ہیں، سمجھ لگ جائے کہ جس مصطفیٰ کی امتی ہو وہ کن نشانوں والے۔ یہ سائنس ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ اس لیے امت مسلمہ کو اگر عروج چاہیے تو جدید علوم کے ساتھ دامن مصطفیٰ کو تھام کے رکھے، اپنا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ جدید علوم سے وابستہ رکھے۔ اور وہ لوگ جن کی نظر میں رسالت کی کوئی اہمیت نعوذ باللہ نہیں، جو رسالت کو ایک بس پیغمبر اور ایک ڈاکیہ نعوذ باللہ قرار دے کر آگے گزرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے فکری لوگ اپنی طرف سے بڑے بڑے آئنسٹائن سے بھی بڑے ہیں، تو ان کے لیے فکر دیتا ہوں، آؤ معراج مصطفیٰ کو سٹڈی کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ اب رب نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اچھا مالک، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب بھیجا ولادت کے وقت، زکریا علیہ السلام کو بشارت دی تو کہا یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، فرمایا اے زکریا تجھے بشارت اس یحییٰ کی جو میرے کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ شان والا ہے کہ وہ سید ہے اور حصورا بری خواتین کی صحبت سے بچنے والا۔ سید کا مالک سمجھ نہیں لگی، یحییٰ کو سید کہتا ہے، مصطفیٰ کو عبد کہتا ہے۔ سید دیکھنے میں لفظ بڑا ہے، عبد دیکھنے میں لفظ نیچے آتا ہے۔ عبد تو بندہ اور غلام ہوتا ہے، سید سردار ہوتا ہے۔ معراج سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں، معراج سے اعلیٰ کوئی سفر نہیں، تو سید کے نام سے کیوں یاد نہیں کرتا؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں عبد ہونا صفت اصلی ہے، یہ حقیقی صفت ہے، اور سید ہونا صفت مجازی ہے۔ میں نے چاہا مصطفیٰ کو صفت مجاز سے نہیں صفت حقیقی سے یاد کرو۔ دوسرا نقطہ، صرف عبد نہیں کہا، عبد ہی، بس ختم کر رہا ہوں۔ اب کیا کریں، وقت ہمارا بھی ختم ہو جاتا ہے جب، بس اس وقت میں ذائقہ ہے، ذوق رکھیں۔ تو سیدہ و حصورا، تو سید کے بعد اگلا، صرف عبد نہیں کا، اپنا بندہ کا، اپنے میں جو لطف ہے۔ کبھی کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ پھر کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا،
جو باتیں کی اپنے بندے سے تمہیں کیوں بتائیں کیا باتیں تھیں، بس کی۔ اس سے یہ نقطہ بھی آ گیا کہ یہ بھی ذہن میں سوال رہے کہ جبریل کی حاجت ہوگی تو وہی ہوگی، کہا نہیں، ایک ایسا مقام بھی ہے جب وہی کرتا ہوں تو جبریل نہیں ہوتا، یا مصطفیٰ ہوتا ہے یا میں ہوتا ہوں، یہ بھی وہی ہے، وہی کی جو باتیں کرنی تھی تمہیں کیوں بتاؤں اپنے بندے کے ساتھ۔ پھر کہیں کہتا ہے وَاذْكُرْ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، پھر کبھی کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تو قسم ہے فقط تیرا رب ہونے کی، مالک یہ کیا ہے، کہ کبھی حبیب کی نسبت اپنی طرف کرتا ہوں، کبھی اپنی نسبت حبیب کی طرف کرتا ہوں، کبھی اس کے پیار کو اپنا کہتا ہوں، کبھی اپنے پیار کو اس کا کہتا ہوں، کبھی اس کی ذات کو خود سے ملاتا ہوں، کبھی اپنی ذات کو اس سے پہچان کرواتا ہوں۔ مالک یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، بتانا چاہتا ہوں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے توجہ ہے، قبلہ ہے، جہاں اس کا رخ ہے، جہاں سے اس کو خیر اور توجہ کی خیر ملتی ہے۔ مثلا مقربین کا قبلہ عرش ہے، اس لیے مولا علی کو جب کندھوں پر سوار کیا پتہ ہے مکہ کے موقع پر، تو کہا میں نے ایسے دیکھا کہ رب کا عرش میرے پاس ہی ہے، چاہتا تو ہاتھ لگا سکتا تھا، تو مقربین کا قبلہ عرش ہے، ذات ربی نہیں۔ پھر فرمایا روحانی جو روح جن کی پاک ہے ان کا قبلہ کرسی ہے، اور قربین وہ فرشتے جو ہمہ وقت کعبے سے اوپر جو کعبہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، تو قربین کی توجہ کا مرکز وہ قربین کا مرکز وہ قبلہ بیت المعمور ہے۔ محبوب تجھ سے پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تیرا قبلہ جس طرف تیری توجہ ہے، تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ابراہیم ہے، وہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، تیری روح کا قبلہ میں ہوں، اور میرا قبلہ تو ہے کہ میری ساری توجہ تیرے لیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا تو تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، قد نرا، کوئی تجھے دیکھے یا نہ دیکھے ہم تو ہر وقت تجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بس یہ سمجھے کوئی سمجھے نہ سمجھے، اب آئی سمجھ کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ